الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہے اور دعا کرتے ہیں اسی طرح خیر خیریت سے ہمارے روزے کمپلیٹ ہو جائیں، اور جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ان کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں۔ یہ آیت میں ایک چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بہت لیسنز ہیں اور سبق ہیں اور ہمیں بہت باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن۔ تم سے صرف وہی سوال کیا جائے گا جو تم نے کمایا۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، اور اس کا جو آیت ہے اس کا آج کل کے معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، جو ایک فتنے کی جڑ ہے۔ معاشرے میں ان پیسفل انوائرمنٹ بنانے کا یہ ایک فتنے کی جڑ ہے۔ یہ ایک فتنے کی جڑ کیسے ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اس میں اللہ تعالیٰ آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر سمجھیں کہ کوئی دنیا سے گزر چکا ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو گزر چکے ہیں ان کے گناہوں اور ثوابوں کا ذکر، بحث و مباحثہ اور ڈیبیٹنگ اور اس کے اوپر کنسلٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، وہ جنگ میں یہ ہوا تھا، وہ جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، شیطان دو لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے۔ نہیں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، نہیں یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں حدیث۔ اب اس میں بحثیں چل رہی ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ شیطان کا ایک ہابی ہے، اس کا ایک شوق ہے فتنے لگوانا۔ اب جتنے بھی لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے ٹاپک کے اوپر بحثی میں اپنا ٹائم نکالتے رہتے ہیں زندگی کا۔ تو بات کرنے کا اس کو آج کل کے اگر ماڈرن سوسائٹی میں اپلائی کیا جائے تو ہم سب ہی اس میں انوالو ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل شیطان کا سب سے بڑا جو ون آف دا جو بگیسٹ اس کی ہابی ہے، ایک یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں لڑوانا۔ اب لڑواتا کیسے ہے؟ جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جیسے جب مسلمان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان سے 3 سوال کیے جائیں گے، من ربوں کا، من رسولوں کا اور من دینوں کا۔ ٹھیک ہے، تمہارا رب کون تھا اور تمہارا رسول کون تھا اور تمہارا دین کیا تھا، اور تم نے زندگی کیسے گزاری۔ جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جیسے دین صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دین کا مطلب ہوتا ہے دا وے آف لیونگ اے لائف اسٹائل۔ یہ بات ہوتی ہے۔ دین یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ کو دین آ گیا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے، از اٹ اکارڈنگ ٹو سنہ، از اٹ اکارڈنگ ٹو اللہ۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب زندگی اپنی مرضی سے گزاریں غیر مسلمانوں والے، ان کی امیٹیشن کر رہے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو غیر مسلمانوں کی امیٹیٹ کرے گا وہ قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہماری بہت سے ایک رسم ہے، کلچر ہے، غیر مسلمان کنٹریز میں مسلمان ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، جیسے کرسمس وغیرہ ہے یا ہیپی نیو ایئر وغیرہ ہے، کس قسم کی برتھ ڈے منانا یا ویلنٹائن منانا، اس قسم کی ساری غیر لوگوں کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو ٹاپک کی بات پر میں بات کر رہا تھا کہ شیطان اتنا سمارٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ مسلمان کے دل میں آ کے اس کے بارے میں اپنا عیب بلوا کر دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑوا دے گا۔ اب یہ چیز قرآن کی آیت میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرمایا کہ جو تم سے پہلی عمر گئی امتیں گزر چکی ہیں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہ جو قیامت والے دن ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حاضر سامنے ہوں گے
تو آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس میں یہ ایپ تھے یا اس میں یہ ایپ تھے، وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، یا وہ غلط چیزیں دیکھتا تھا، یا کچھ بھی غلط کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بارے میں یہ سوال کریں گے کہ آپ کی جو کتاب ہے، آپ کی جو پوری زندگی کے اعمال ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور آپ کا جو اس میں کوٹا ہوگا، آپ کے بارے میں اس میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے زندگی میں اللہ کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری اس کو۔ کیونکہ اگر کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اس شخص کی بھی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ لیکن قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا یہ شیطان کا ہابی ہے مسلمانوں میں یہ چیزیں پیدا کرنا۔ یہ چیزیں پیدا کروا کے پھر اس کے دل میں یہ جسٹیفیکیشن شیطان ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ برائی ہے، اس کو یہ ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور کسی اور سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں غیبت، بیک بائٹنگ، اور یہ کتنی عام ہو چکی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جو مین خلاصہ تھا، میں جو گناہ کرتا ہوں، جو میں ثواب کماتا ہوں، جو میری زندگی میں نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے کردار کے بارے میں حاضر ہونے والا ہے۔ اس میں یہ حاضر نہیں ہوگا وہ شخص آپ کے ساتھ بد اخلاق تھا، وہ شخص آپ کے ساتھ ایسا تھا، پھر آپ اس کی تیسرے بندے کے ساتھ اس کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، نیگیٹو اس کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے اعمال کو بھلوا کے، اس کا مشغلہ ہوتا ہے، اس کا ایک ہابی ہے کہ دوسروں کے بارے میں پیچھے پڑوا دیتا ہے۔ اوہ دیکھو اس نے میک اپ کیسے کیا ہوا ہے، اوہ دیکھو اس نے یہ پرفیوم کون سی لگائی ہوئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو دیکھو اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کا حجاب دیکھو کیسا ہے، اوہ اس کا تو یہ نظر رہا، بال نظر آ رہے ہیں، اس کو تمہیں کیا لینا دینا، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کا کردار اللہ کے سامنے تم نے ٹھیکا لیا ہوا ہے کسی کے کردار کا، یا تو تم خدا بن کے کسی کے بارے میں جج کر رہے ہو، یا تو تم خدا ہو کسی کے بارے میں جج کر رہے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہے۔ جیسے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو شیطان جو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں بڑا پن ڈالے گا، دیکھو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، میں تو چلو شکر ہے خدا کا نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھو میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ نے خالی صرف اتنی سی بات بولی ہے نا، سمجھے کہ آپ کی نماز اسی وقت مر جاتی ہے۔ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں، دیکھو میں تو الحمدللہ روزے بھی رکھتا ہوں، آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو یار یہ روزے بھی نہیں رکھتا، اس کو یہ دیکھو میں تو شکر ہے اللہ کا، میں تو بہت ثواب کما رہا ہوں۔ آپ کو یہ کہنے کی، یہ سوچنے کے بجائے یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو ہدایت دے آپ، اے اللہ تعالیٰ یہ اگر روزے نہیں رکھتا آپ اس کو ہدایت دیجئے۔ تو ان ساری باتوں کے خلاصہ کرنے کا مطلب یہ تھا، آپ اپنے گریبان میں پہلے دیکھیں، پھر کسی اور کے بارے میں دیکھیں۔ یہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو ہمارا کام ایسے ہے جیسے شیطان کی وسپر سے بچنے کے لیے ایک تو پڑھے اعوذ باللہ پڑھے، اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچے کہ یا اللہ میرے اعمال کو آپ قبول فرمائیے۔ آپ جب بھی کوئی عمل کریں، آپ ہمیشہ دعا کیا کریں گے، یا اللہ آپ کی توفیق سے مجھے یہ موقع ملا ہے عمل کرنے کا، آپ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں سجدہ کرتا ہوں، آپ نے مجھے توفیق دی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے توفیق دی ہے میں روزے رکھتا ہوں، آپ نے مجھے توفیق دی ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، آپ نے مجھے توفیق دی ہے صدقہ کرنے کی، آپ نے مجھے توفیق دی ہے اچھے اعمال کرنے کی۔ آپ کو یہ غور کرنا ہے آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اعمال کریں، اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں، نیچا ہو کے رکھیں، کسی کے اعمال کے بارے میں مت بات کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ کے سارے اعمال اڑ جاتے ہیں، آپ کے سارے اعمال اڑ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس کتاب لے کے آ کے آپ کو پروف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور یہ لکھا جا چکا ہے، پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ اپنے اعمال کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اچھے اعمال کرنے کی۔ پھر اگر کوئی نہیں کر رہا ہے ان کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ آپ کسی کے بارے میں
کہ یہ سوچیں کہ وہ یہ کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کو ایک اچھے مسلمان کی طرح اس کے لیے دعا کرنی کہ یا اللہ آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس کے دل میں آپ اپنی ہدایت ڈال دیجئے۔ تو اس میں بیک ٹو دا پوائنٹ جاتا ہوں، جس میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 141 کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں تم سے ان امتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے اسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم نے کمایا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کی طرف کہ جو کوئی کچھ کر رہا ہے یا جو پیچھے لوگ گزر چکے ہیں، یا میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ علماء موسٹلی ان چیزوں کے اوپر بحثہ بازی کرتے ہیں، انڈیا پاکستان میں یا سم کنٹریز میں، لیکن سب سے زیادہ بحثہ بازی ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کنٹریز میں۔ علماء آپس میں بحثتے رہتے ہیں کہ نہیں اس جنگ میں یہ ہوا تھا، اس میں جنگ میں یہ تھا، تمہیں کیا لینے دینا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تمہارا کام ہے لوگوں کو دین سکھانا، اللہ کے قرآن کی طرف بلانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی طرف بلانا۔ اگر ٹھیک ہے کسی کا کوئی اور اوپینین ہے، آپ کا کوئی اور اوپینین ہے، تو ان کو ایسے ہی رہنے دیں، آپ کسی کو بحث مت کریں کہ آپ میرے اوپینین کو ایکسیپٹ کریں اور کوئی یہ چاہے کہ کوئی آپ کا اوپینین ایکسیپٹ کرے۔ تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں، آپ نے اللہ کی عدالت میں آپ نے حاضر ہونا ہے، وہ کسی اور شخص نے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی میں برائی ہے، اگر برائی ہے نا، لیکن قیامت والے دن تو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے کتاب آپ کے ہاتھ میں، اپنے آپ کے اعمال کی کتاب آپ کے ہاتھ میں دینی ہے۔ جیسے سورۃ اسراء میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری کتاب تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گے اپنی کتاب خود پڑھو، تم نے کیا عمل کیا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اپنے اعمال ٹھیک کرو، حرام سے بچو، اچھے اعمال کرو اور دین پر اپنا کام کرو، اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ کون کیا کر رہا ہے اس کے انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو بی ججنگ ادر پیپل، اور یہ ججنگ کرنے کا سب سے بڑا سوسائٹی میں فتنہ ہے کہ ہر کوئی کسی کو دیکھ کے جج کر رہا ہے، اور خاص طور سے یہ چیز ہوتی ہے خواتین میں ہوتی ہے۔ آئی ایم سوری لیکن یہ بات بالکل سچ ہے، یہ چیز سب سے زیادہ خواتین میں ہوتی ہے۔ وہی دیکھو اس نے حجاب پہنا ہوا اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں، وہی دیکھو اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، وہ دیکھو اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، وہ اس کی چپل دیکھو، اس کی شلوار دیکھو، اس کا فلانا دیکھو، اس کا یہ دیکھو، اس کا وہ دیکھو۔ پھر اسی طرح خواتین سب سے بڑی وکٹم ہوتی ہیں شیطان کی۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا جس کا بے مقصد چیزیں۔ ایک تو شیطان کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کر رہی ہیں نا، تو آپ کے اچھے اعمال سب اڑ گئے اسی ہو گئے جب آپ کسی کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ سو اس بات کرنے کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے آئی ایم بیٹر، میں اس سے بہتر ہوں، یہ گنہگار ہے اور میں نیکی کما رہا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو آپ جب اچھے عمل کریں، اپنے آپ کو نیچے جھکا کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ میرے عمل کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں غلط سوچنے کے بجائے آپ اس کے بارے میں ہدایت کیجئے، کیونکہ قیامت والے دن آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کون نماز پڑھ رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا۔ آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ دنیا میں گئے تھے، آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی ہے اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہے، کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاری ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو منع فرمایا کہ کسی کے بارے میں آپ بات مت کیجیے، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے آپ ہی کے بارے میں کیا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ چلیے آج کا میں موضوع یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آج کا جو سوال ہے یہ جو کووڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جیسے ویکسین کا یہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وائرس کا، کیا اس سے روزے پر افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں ٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ایک پائپ آپ کے ناک میں ڈالتے ہیں جو آپ کے حلق تک جاتی ہے، تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا۔ اب یہاں تک کہ اگر کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، غلطی سے اتر گئی ہے، تو پھر بھی آپ کے روزے پر افیکٹ نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن اگر کوئی میڈیسن ہے جو آپ کو حلق سے نیچے لے کے جانی ہے، دین پھر آپ اس چیز کے لیے ویوڈ ہیں۔ لیکن اگر آپ کی کوئی کریٹیکل کنڈیشن ہے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا ٹیسٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا میڈیسن، تو اللہ تعالیٰ اتنے ظالم نہیں ہے کہ آپ کے اوپر روزے کا بوجھ ڈالیں گے جی۔ لیکن جہاں پر ایک زندگی کی کریٹیکل کنڈیشن ہے، یو آر allowed and you are also being waived from the kind of situation of taking a test of a vaccine، یا تو آپ کووڈ کا ٹیسٹ لیں گے، یو آر بینگ waived from that۔ تو اس سے روزے پر کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، unless کہ میڈیسن کھا رہے ہیں یا کوئی چیز میڈیسن آپ اندر لے کے جا رہے ہیں۔
چلیے آج کا سوال جواب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی فائنل چیپٹر میں آپ کے ساتھ ایک اچھا عمل شیئر کرتا ہوں۔ جب بھی آپ فجر پڑھیں، ڈیلی کی ایک روٹین بنائیں۔ ایوری ڈے فجر پڑھنے کے بعد سورۃ الرحمن کی آپ تلاوت کیجیے، تو انشاءاللہ اس میں اپنی زندگی میں بھی بدل آئے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی بدل آئے گا، اور یہ ایک باقاعدہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے۔ تو آپ اس کو ڈیلی کی روٹین بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اور آپ کا بھی دن بھی اچھا گزرے گا۔ چلیے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔